یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی. یہ دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیویاں بھی کافرہ تھیں، حضرت لوط اور نوح علیہ السلام. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسایا پتھروں کا. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ایسے مجرمین کا. اب یہاں پہ وہ تفصیلی واقعہ نہیں آیا، بس یہاں پہ یہ کنکلوڈ ہو گیا. قرآن حکیم میں سورۃ الحجر کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. پھر سورۃ الذاریات میں آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور حضرت ابراہیم ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. جب انہوں نے دیکھا یہ تو کھانا نہیں کھا رہے، اور اس زمانے کے اندر جب کوئی آپ کا نمک نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ اتنی غیرت اس وقت لوگوں میں موجود تھی کہ اگر کسی کے گھر سے نمک کھایا ہے نا تو اب اس کے خلاف نیگیٹو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں گھبرا گئے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آیا ہے. تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں. اب اتنے واقعے سے ہی آپ کو کتنے عقائد کلیئر ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں. علم غیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ بتاتا ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا تو اتنی تکلیف اٹھاتے کہ بچڑا پہلے ذبح کرتے، پھر اس کا گوشت کرتے، پھر پکا کے لے کے آتے. بے فکر ہو کے بیٹھنا تھا. جس طرح ہمیں رمضان میں پتہ ہوتا ہے کوئی آ بھی جائے مہمان، پتہ چل جاتا ہے روزے سے ہے تو بس بے فکر ہو جاتے ہیں، اور جب پتہ چلے افطار سے پہلے ہی جانا ہے پھر تو اور بے فکر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بے فکر ہو جاتے ہیں، نہیں ہوئے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ جو لڑکے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے. پھر قرآن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے اس معاملے میں کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ایک قوم کو الٹنے کے لیے آئے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کون سی قوم؟ تو انہوں نے کہا وہ سدوم کی جو بستی ہے. تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے میرا بھتیجا. حالانکہ حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا، لیکن پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے. 2 بیٹیاں ان کی بچیں گی اور وہ بچیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو خیر انہوں نے بعد میں اس کی تعداد بتائی. پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جھگڑا کرنا شروع ہو گئے ان کے ساتھ اس بات پہ کہ کسی طریقے سے عذاب ٹل جائے. اور حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے، اب یہ جو آگے ڈیٹیل ہے نا، جھگڑنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ بحث شروع کر دی، لیکن وہ تفصیل کیا ہے وہ تورات میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا مجھ سے تم یہ وعدہ کرو کہ اگر 10 بندے نکل آئے ایمان والے تم اس بستی کو نہیں الٹو گے. فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ کتنے بندے ہیں. انہوں نے کہا جی لو جی وعدہ. انہیں ایویں اپنی یاری نبھائی حضرت ابراہیم نال کہ تسی فرماتا ٹھیک ہے خلیل اللہ ہو تسی تہاڈی گل دا بھرم رکھاں گے. اور وہ بھرم بھی انہوں نے ادھر تک ہی رکھنا تھا جتنی اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کمٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے. حضرت ابراہیم کو شک پڑ گیا کہ وہ کام جو ہے نا کوئی ڈھل گیا ہوا ہے. پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں 10 نہیں 5. انہوں نے کہا ہاں اگر 5 بھی نکل آئے نا تو معافی. حضرت ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ 5 بھی نہیں نکلنے. ٹھیک ہے، یہ تو جناب ختم نبوت کی برکت ہے جو یہ امت اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید قبول کیے ہوئے ہے، پیغمبروں کی دعوت کو مانے ہوئے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت ہے. ادروائز انسانی تاریخ نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر موحدین دنیا میں موجود ہوں. ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی رہی ہے.